السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ باب کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ہرقل یدعوہم الی الاسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرقل کو خط لکھنا، یدعوہم الی الاسلام، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ یہ روم کے بادشاہ کو ہرقل کہتے ہیں۔ جب اسلام کی جڑیں مضبوط ہوئیں، مسلمان کچھ قوت میں آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کے بادشاہوں کو، شاہوں کو خطوط لکھے جس میں انہیں اسلام کی دعوت دی، تاکہ ان کی سلطنت بھی قائم رہے اور لوگوں کا خون خرابہ بھی نہ ہو اور وہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کے لیے انہیں خط لکھے۔ کسی نے خط کو توہین کی، کسی نے خط کی ادب و احترام کیا۔ اس میں سے ایک شاہ روم تھا، ہرقل، ٹھیک ہے۔ اس نے اندر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی، لیکن اپنی جاہ و جلال کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام کا اظہار نہیں کیا، اس وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا۔ جی، اور پڑھیں گے جی؟ کون پڑھیں گے؟ عبد الرحمان صاحبہ پڑھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع. قال ابن رافع وابن أبي عمر قال حدثنا، وقال الآخران قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه. قال مطلب من اس کا کیا مطلب ہوگا؟ من فيه إلى فيه. اللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ انہیں خبر دی ابو سفیان، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، تو جب مسلمان ہوئے تو عبداللہ بن عباس کو خبر دی، کہتے ہیں من فیہ الی فیہ، اپنے منہ سے ان کے منہ کی طرف خبر دی، یعنی ڈائریکٹ آمنے سامنے ہو کر مجھے یہ بتایا، یعنی درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ من فیہ الی فیہ، انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. یعنی میں گیا ایک مدت میں جو کہ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ ایک منٹ ٹھہریے گا ذرا۔ علیہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پڑھیے گا جی انطلقت فی المدت التي كانت بینی و بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس مدت کے دوران کہ جس مدت میں میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی معاہدہ تھا جنگ بندی کا، اس میں چلا۔ یہ تقریباً 6 ہجری کا غالباً واقعہ ہے۔ یہ وہ مدت تھی جب صلح حدیبیہ طے ہوئی تھی۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ جو طے ہوئی تھی کہ ہم 10 سال کے لیے جنگ بندی کرتے ہیں، یہ اس دوران کا واقعہ ہے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں چلا، یعنی سفر پہ گیا اس مدت کے دوران، التی کانت بینی و بین رسول اللہ، کے جو میرے درمیان یعنی مشرکوں کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان طے ہوئی تھی۔ قال جی قال فرماتے ہیں فبینا انا بالشام اذ جیء بکتاب من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى ہرقل، یعنی میں شام میں تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک کتاب نامہ یعنی خط ہرقل کی طرف آیا، یعنی عظیم الرومی، یعنی جو بادشاہ تھا روم کا۔ روم کا قال بادشاہ، روم کا فرما روا، اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا۔ اس دوران میں شام کے اندر ہی تھا جی۔ قال وکان دہیۃ القلبی، دہیہ کلبی یا ابھی، وہ خط لے کر آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے صورت اختیار کر کے جبریل امین عام طور پہ آتے تھے جی۔ قال وكان دحية كان دحية دہیت الكلب جاء دہیت به دحية دہیت الكلب الکلبی دحية الكلب جاء به يعني دحية الكلب उनके पास आए فدفعه إلى عظيم بصرة بصرہ، بصرة فدفعه عظيم بصرة إلى هرقل فدفعہ الی عظیم بصرہ، انہوں نے وہ خط تھما دیا الی عظیم بصرہ، بصرہ کے والی کی، بصرہ کے فرمانروا کو انہوں نے یہ خط دے دیا۔ فدفعہ عظیم بصرہ الی ہرقل، پھر عظیم بصرہ نے وہ خط دے دیا ہرقل کو۔ قال ہرقل، ہرقل نے کہا جی، قال هرقل نے کہا هل ہے هنا أحد من قوم، کیا یہاں پر ان کی قوم میں سے کوئی ہے، هذا الرجل الذي من يزعم قوم أنه نبي من قوم من هذا قوم الرجل هذا، الذي يزعم انه نبی، کیا اس یعنی جگہ پہ ہمارے ہاں کوئی ایسا بندہ آیا ہوا ہے سفر پر کہ جو اس شخص کی قوم کا ہو، اپنے علاقے کا ہو، اپنے قوم قبیلے کا ہو، کہ جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یعنی خط کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے اب ویریفیکیشن کے لیے چاہا کہ اس کے علاقے کا کوئی بندہ ہونا، اس کے متعلق مکمل خبر۔ خط میں تو جو بھی کوئی جھوٹ بھی لکھ سکتا تھا، تو اس نے تصدیق کے لیے اس کے علاقے کا کوئی بندہ یا اس کی قوم کا کوئی بندہ مانگا، تاکہ اس کے متعلق جو نجی قسم کے سوالات، جو بنیادی قسم کے سوالات وہ کر سکے۔ اب یہ جو تھا نا ہرقل، یہ بادشاہ تھا، اور لیکن یہ اپنے کہہ لیں کہ اپنی کتاب کا علم رکھتا تھا، اور عالم تھا یہ۔ تو بڑا یہ زیرک آدمی تھا، اس نے جو ہے نا وہ بڑے جچے تلے سوالات کیے ہیں۔ اب آگے والا سارا قصہ کیا ہے یہ آگے پڑھتے ہیں۔ تو کالو نام، لوگوں نے کہا، اس کے جو حواری تھے انہوں نے کہا کہ ہاں یہاں پہ موجود ہے بندہ ایک۔ کالا فدعیت فی نفر من قریش، ابو سفیان اب کہتے ہیں مجھے بلایا گیا، فی نفر من قریش، قریش کے ایک گروہ کے، یعنی ایک جماعت کے درمیان، میرے ساتھ قریش کی ایک جماعت بھی بلائی گئی جو سفر تجارت پر آئے ہوئے تھے میرے ساتھ، میں بھی تھا اور میرے ساتھ قریش کے کچھ اور بندے بھی تھے۔ تو فتقلنا علی ہرقل،
ہم ہرقل پر داخل ہوئے، ہرقل کے دربار میں گئے، تو اجلسنا بین یدیہ، اجلسنا، تو اس ہرقل نے ہمیں بٹھا لیا بین یدیہ، اپنے بالکل سامنے، فقال، اور اس نے پوچھا، ایکم اقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم انه نبی، تم میں کون زیادہ قریبی ہے نسب کے اعتبار سے، زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہے اس شخص کا کہ جو خود کو نبی کہتا ہے، تم میں سب سے قریبی کون ہے اس کا؟ فقال ابو سفیان، ابو سفیان کہتے ہیں فقلت انا، میں نے کہا کہ میں ہوں اس کا قریبی۔ کیا رشتہ تھا اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ جی سر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے والد۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا؟ وہ تو سسر بعد میں بنے ہیں نا۔ یہ کل آپ کی یہی اسائنمنٹ ہے، آپ نے یہ تلاش کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سفیان کا نسبی قرب کیا تھا۔ تو کہتے ہیں آنا، میں نے کہا کہ میں ہوں، فاجلسونی بین یدیہ، اس نے مجھے اپنے بالکل سامنے بٹھا لیا۔ اب جو قریش کے لوگ تھے پہلے تو ان کو سامنے بٹھایا، پھر ان سے آگے مجھے بٹھا لیا، یعنی مجھے سامنے بٹھا لیا اور میرے جو ساتھی تھے ان کو میرے پیچھے بٹھا دیا۔ واجلسوا اصحابی خلفی، اور میرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھا دیا۔ ثم دعا بترجمانہ یا بترجمانہ یا بترجمانہ، اس میں کئی اعراب ہے۔ ثم دعا بترجمانہ، پھر اپنے ترجمان کو بلایا، ٹھیک ہے۔ ان کی تو میرا خیال زبان فارسی تھی نا غالباً، کوئی اور زبان تھی، یعنی عربی نہیں تھی کم از کم، تو انہوں کو بلایا کہ تاکہ ہماری زبان کا ترجمہ ہو سکے ادھر۔ فقال له، اور اسے کہا، قل لهم، ان سے پوچھو، ان سے کہو، انی سائل هذا عن الرجل الذي يزعم انه نبی، میں اس شخص سے یعنی ابو سفیان سے پوچھنے والا ہوں اس شخص کے بارے میں کہ جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کے متعلق پوچھنے والا ہوں۔ فَإِن كَذَبَنِي، فَإِن كَذَبَنِي، اگر وہ مجھ سے جھوٹ کہے، ابو سفیان اگر مجھ سے جھوٹ کہیں، تو فَكَذِّبُوهُ، تو تم اس کو جھٹلا دینا، فوراً بول دینا کہ اس یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب یہ بڑا امتحان ہوتا ہے۔ ابو سفیان اب سردار آدمی تھے، اور اب ان کے متعلق یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، تو یہ ان کی سرداری کے لائق نہیں تھا۔ تو پیچھے ان کو بٹھا دیا بھی اشارے کے ساتھ، نہ تم نے کہہ دینا کہ بھائی جھوٹ بول رہا ہے۔ اب انسان کو خوف تو ہوتا ہے کہ کہیں میری بات کے پیچھے کوئی مجھے جھٹلا نہ دے، اور بعد میں کہا جائے کہ یہاں ابو سفیان نے تو جھوٹ بولا ہے، ابو سفیان تو نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ اور یہ چیزیں ابو سفیان کو حالت شرک کے اندر بھی گوارا نہیں تھی۔ کالا، فَإِن كَذَبَنِي، اگر وہ مجھ سے جھوٹ کہے ابو سفیان، تو فَكَذِّبُوهُ، تم اس کو جھٹلا دینا، فوراً کہہ دینا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ اشارہ کر دینا۔ قالا، فقال ابو سفیان، ابو سفیان کہتے ہیں، وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، لولا مخافت ان یؤثر علی الکذب لکذبت، اللہ کی قسم اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے اوپر مجھ سے جھوٹ نقل کیا جائے گا یا میرے بارے میں جھوٹ پھیلا دیا جائے گا، تو میں ضرور جھوٹ بول دیتا، ٹھیک ہے۔ ثم قال ترجمانی، پھر شاہ روم نے کہا اپنے ترجمان سے، سل ہو، اس سے پوچھو ابو سفیان سے، کیف حسبہ فیکم، کہ
اس شخص کا جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا تمہارے اندر نسب کیسا ہے، حسب و نسب میں کیسا ہے تمہارے نزدیک؟ قال قلت، میں نے کہا، وہ فینا ذو حسب، وہ ہمارے درمیان حسب، عظیم حسب والا ہے، یا عمدہ حسب والا ہے، یعنی عرب میں ان کا حسب نسب قریش خاندان سے ہے، وہ ہاشم قبیلے سے ہے، حسب نسب ان کا اونچا ہے۔ قال فهل كان من آبائه مالک، کیا ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ قال قلت، میں نے کہا لا، کوئی نہیں گزرا۔ قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب، کیا تم اس پر الزام لگاتے تھے جھوٹ کا؟ حل حل کنتم، کیا تم تھے، تتہمونہ، اس پر الزام لگاتے، بالکذب، جھوٹ کا، قبل ان یقول ما قالا، قبل اس کے کہ وہ یہ بات کہہ دے جو وہ اب کہہ رہا ہے، یعنی ان کا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کیا تم ان کو جھوٹا ہونے پر کا الزام دیتے تھے؟ قلت، میں نے کہا لا، نہیں دیتے، بالکل بھی نہیں، ان کو ہم تو صادق امین سمجھتے تھے۔ قال ومن یتبعہ، اس کا اس کا اس کا اتباع کون کرتے ہیں؟ ومن یتبعہ، کون اس کا اتباع کر چکے ہیں؟ اشراف الناس ام ضعفاؤہم، کیا امیر لوگ یا غریب لوگ، کمزور لوگ یا مضبوط لوگ؟ اشراف الناس کا مطلب شریف النسب نہیں، مطلب اس کا بھی جو لوگوں کے ہاں بڑے عزت اور مقام والے ہیں، مقام و مرتبے میں جو بلند ہیں، وہ لوگ اس کے متبع بنے ہیں یا کمزور؟ قال، ابو سفیان کہتے ہیں، قل، تو میں نے کہا، بل ضعفاؤہم، بلکہ کہتے ہیں کہ کمزور لوگ ان کے متبع بنے۔ اب یہ عام طور پر، یعنی اکثر و بیشتر آپ کے جو پیروکار تھے وہ کمزور تھے، یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ کے پیروکاروں میں مضبوط نہیں تھا۔ اب سیدنا عثمان، سیدنا عمر، سیدنا ابوبکر، یہ سارے عظیم المرتبت تھے، یعنی جو امیر لوگ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے کہہ لیں، ان کا طوطی بولتا تھا اپنے علاقے کے اندر، یہ کو معمولی لوگ نہیں تھے۔ ہاں، بیشتر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں وہ کمزور تھے۔ قال، شاعروں نے پوچھا، ایزیدون ام ینقصون، کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا وہ کم ہو رہے ہیں؟ ان کے متبعین کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ قال، قل، تو میں نے کہا لا، نہیں، بل یزیدون، وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ قال، شاعروں نے پوچھا، هل یرتد احد منکم عن دینہ، کیا ان میں سے کوئی شخص اپنے دین سے مرتد ہوا ہے؟ بعد ان يدخل فیہ، اس میں داخل ہونے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد کیا وہ مرتد بھی ہوا ہے؟ سختتاً لہو، سختتاً لہو، دین سے متنفر ہو کر، سختتاً لہو، اس دین سے متنفر ہو کر۔ تو قال قلت، میں نے کہا لا، نہیں ہوا، ایسا کچھ نہیں، کوئی بھی دین میں داخل ہونے کے بعد ابھی تک متنفر، دین سے متنفر ہو کے کم از کم مرتد نہیں ہوا۔ دیکھیں، ہمیشہ دین اسلام ہر دور کے اندر اپنے اندر یہ پاور رکھتا ہے، کوئی بھی دین کی کسی مسئلے کے اندر الجھ کر مرتد نہیں ہوتا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے دین کی تعبیر ہی غلط کی گئی ہو تو وہ مرتد ہو جائے، ایسا ممکن ہے، لیکن جس کو صحیح طور پر دین کا فہم حاصل ہو گیا تو وہ عام طور پہ یہ نہیں، بلکہ عام طور پہ کہ شاید ہی کبھی کو مرتد ہوا ہو۔ ہاں، مرتد ہونے کی وجہ اس کا کوئی لالچ بھی ہو سکتا ہے، کوئی خوف ہو سکتا ہے، کوئی مدعا اور کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، یا اس کے پاس دین کا صحیح فہم نہ ہو یا عمل نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن دین کا صحیح پیروکار بننے کے بعد مرتد ہونا، یہ اس کے شاذ و نادر ہی واقعات ہیں۔ اتنے لوگ اسلام کے خلاف یہ سازش رچتے ہیں نا کہ یعنی ٹی وی چینل پر ان کو بلایا جاتا ہے، خاص طور پہ انڈیا کے اندر میں نے دیکھا تھا کہ وہ کہا جاتا ہے یہ اسلام کا پہلے جناب جی پریچر رہا ہے، یہ اسلام کا فلاں ٹھیکیدار رہا ہے، دیکھو جی اب یہ مرتد ہو گیا، اس نے اسلام کی اسی چیز پر بلیم لگایا ہے۔ اب وہ جو بلیم لگاتا ہے وہ بالکل بے بنیاد ہوتا ہے، وہ اسلام کو صحیح طور پر سمجھ ہی نہیں پاتا، جس وجہ سے وہ اس کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، اور پھر اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے، اس کا دفاع کرنے کے لیے وہاں مسلمان
مبلغین بٹھائے جاتے ہیں، وہ خود بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اسلام کو سمجھ سکیں۔ انہوں نے ایک حافظ قرآن کو انہوں نے بٹھایا تھا، نہ عالم دین تھا، وہ خود کہتا تھا کہ میں صرف حافظ قرآن ہوں، اب وہ اسلام کی تعبیر کیا کرے گا؟ باقاعدہ کئی چینلوں کے اوپر انڈیا کے اندر تو میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ وقفر آخرہ، کہ پہلے تم اسلام لے آؤ جی، اور دن کے آخر میں تم کفر کر دو، تاکہ اس کے ذریعے اسلام کے متعلق یہ سوچ پیدا ہو جائے گی کہ اسلام کوئی ایسا اچھا مذہب نہیں ہے، اس میں کوئی داخل ہو کر اس کو چھوڑ بھی جاتا ہے۔ تو یہی کہہ لیں کہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے آج کل، تو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ نہ تو ٹی وی چینل پر ایسا کوئی اسلام کا کہہ لیں کہ جو اسلام کی صحیح نمائندگی کر سکے ایسا شخص بلایا جاتا ہے مسلمانوں کی طرف سے، اور نہ ہی جن اعتراضات کو پیش کیا جاتا ہے بنیاد بنا کے، ان اعتراضات کی کوئی حیثیت ہوتی ہے جس وجہ سے لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا کم از کم اپنے ان لوگوں کو مطمئن کیا جاتا ہے کہ جو ٹوٹ کر اسلام میں تیزی کے ساتھ داخل ہو رہے تھے۔ لیکن یہی کیا گیا نا ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ، کثرت کے ساتھ لوگ دن بدن وہ باطل مذہب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو ان کے ساتھ سازش کر کے ان کو ملک بدر کر دیا گیا، اور ان کے کاز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، جس کا مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قال قلت، میں نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ قال فهل قاتلتموه، کیا کبھی تم نے ان سے قتال کیا ہے، کبھی ان کے ساتھ لڑائی ہوئی ہو؟ قلت، میں نے کہا نام، لڑائیاں ہوئی ہیں ان کے ساتھ۔ اس وقت 3 بڑے مارکے ہو چکے تھے، غزوہ بدر کا، غزوہ احد کا، غزوہ خندق کا، جو بڑے مارکے تھے۔ قلت، کہتے میں نے کہا فکیف کان قتالکم ایاہ، تمہارا ان کے ساتھ قتال کیسا رہا؟ قال قلت، میں نے کہا تکون الحرب بیننا و بینہ سجالا، ہمارے اور ان کے درمیان جو جنگ رہی ہے وہ ڈول کی طرح رہی ہے، ڈول کھینچنے کی طرف، جس طرح کسی کنویں پہ جا کے ڈول کو کھینچتا ہے، پہلے ایک کھینچتا ہے پھر دوسرا کھینچ لیتا ہے، کبھی وہ اس سے سیراب ہوتا ہے، کبھی وہ اس سے سیراب ہوتا ہے، یعنی باری باری لوگ اپنا اپنا حصہ اس سے لیتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے درمیان بھی جنگ ایسے ہی رہی ہے۔ تو جنگ بدر کے اندر شکست فاش ہوئی کافروں کو، مشرکین کو، اور غزوہ احد کے اندر ظاہراً ظاہراً مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، جس میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہی ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ ظاہری طور پر، یا کہہ لیں کہ بنیادی طور پر، یا کہہ لیں بنیادی نہیں، اولین طور پر جو ہے نا مسلمانوں کو اس میں شکست کا سامنا ہی کرنا پڑا ہے۔ اور خندق کے اندر انہوں نے حملہ کیا تھا خود مشرکین نے، لیکن مسلمانوں نے ان کے حملے کو روکا، ان کو مدینہ میں داخل ہونے سے روک لیا۔ تو اس طرح انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان یہ سجال ہی رہا ہے، ڈول کی طرح رہی ہے، یعنی جو کنویں پہ ڈالا جاتا ہے۔ یصیب منا و نصیب منہ، یصیب منا انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، یعنی وہ یصیب منا کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ ہم سے ہم تک پہنچ گئے ہیں اور ہم ان تک پہنچ گئے ہیں، مطلب یہ انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا، ہم نے ان کو نقصان پہنچایا، تو یقیناً نقصان تو دونوں نے ایک دوسرے کو پہنچایا ہے، لیکن زیادہ نقصان مسلمانوں نے ان کا کیا ہے۔ قال فهل يغدر، کیا اس نے عہد شکنی کی ہے، عہد شکنی کرتا ہے، وہ وعدہ خلافی کرتا ہے؟ قلت، میں نے کہا لا، نہیں، وعدہ خلافی تو اس نے نہیں کی۔ آگے کہتے ہیں کہ ایک بات جو پوری گفتگو کے اندر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر سکتا تھا، وہ میں ایک بات یہی کر سکا ہوں۔ آگے کہتے ہیں وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ، کہتے ہیں ہم اس سے ایک مدت کے اندر ہیں، یعنی ایک معاہدے کی مدت کے اندر ہم جا رہے ہیں، ابھی بھی ہمارا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ چل رہا ہے۔ کہتے لا ندری ما هو صانع فیہا، کہتے اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ اس کے اندر کیا کرنے والا، حالانکہ ابو سفیان کو بھی پتا تھا کہ وہ عاشقنی نہیں کرتے، پہلا ریکارڈ بھی ان کا یہ ہے کہ عاشقنی نہیں کرتے، اور آئندہ جو اب عہد کیا ہوا ہے اس کے اندر بھی عاشقنی نہیں کرتے، لیکن کہتے یہ ایک کلمہ میں اپنی طرف سے ایڈ کر سکا۔ اب اس بات کو ہرقل بھی سمجھ گیا تھا کہ واقعی کہ جس نے آج تک عاشقنی نہیں کی، کہ جب وہ کر سکتے تھے، اب وہ کیسے عاشقنی کریں گے؟ ٹھیک ہے، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ، ہم اس سے ایک مدت میں ہیں، یعنی ایک
معاہدے کی مدت میں ہے، لا ندری ما هو صانع فیہا، اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ اس میں کیا کرنے والے ہیں، عہد کرنے والے ہیں یا عہد وفائی کرنے والے ہیں۔ قال، کہتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، وہ سفیان کہتے ہیں اللہ کی قسم، ما امکننی من کلمت، میرے لیے ممکن نہیں ہوا کوئی بھی کلمہ، ادخلو فیہا شیئا غیر ھذا، کہ جس میں کوئی چیز داخل کر سکوں اپنی طرف سے، جھوٹی کوئی بات ذکر کر سکوں، یا کوئی یعنی شک و شبہات والی کوئی بات ذکر کر سکوں، غیر حاضی، اس جملے کے علاوہ، اس جملے کے علاوہ پوری گفتگو کے اندر کوئی کلمہ میں داخل نہیں کر سکا، میرے لیے ممکن ہی نہیں ہوا۔ سوال ایسے بالکل ٹو دی پوائنٹ تھے کہ میں کچھ نہیں بات کر سکتا، صرف یہ ایک بات میں نے ذکر کی ہے کہ وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا۔ قال، کہتے ہیں شاہ روم کہتے ہیں هل قال هذا القول احد قبلہ، کیا یہ بات یعنی نبوت والی جو بات کہی ہے احد قبلہ، اس سے پہلے کسی شخص نے، اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے کسی شخص نے تمہارے اندر کوئی یہ دعوی نبوت کیا ہو کہ جس کے پیچھے لگ کے یا جس کی تما کرتے ہوئے اس نے بھی یہ بات کر دی ہو؟ حل قال هذا القول، کیا یہ نبوت کی بات یا اسلام کی بات کہی ہے احد قبلہ، کسی شخص نے ان سے پہلے؟ قال، میں نے کہا قلت لا، ہماری تاریخ میں تو ایسا نہیں ہے، یعنی جو موجودہ تاریخ کے اندر۔ قال علی ترجمانی، اپنے ترجمان سے انہوں نے کہا، شاہ روم نے، قل لہو، ان سے کہو، اب پوری بات کا جواب دے رہے ہیں، انی سالتو کا ان حسب ہی، کہ اے ابو سفیان، میں نے تجھ سے ان کے حسب کے بارے میں پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب کے بارے میں پوچھا، تو فزعمت انہ فیکم ذو حسب، تو تم نے خود کہا ہے کہ یہ تمہارے ہاں ذو حسب ہے، حسب و نسب والا ہے، وکذالک الرسل، اسی طرح ہوتے ہیں رسول، تبعث، مبعوث کیے جاتے، رسول اسی طرح مبعوث کیے جاتے ہیں، فی احساب قومیہا، اپنی قوم کے اونچے خاندانوں میں، حسب نسب والے خاندانوں میں۔ یہ اب چونکہ یہ شاہ روم جو تھا ہرقل، یہ عالم تھا اور اس نے کتابیں پہلے پڑھ رکھی تھی، اور اس کے اندر نبیوں کے حالات ذکر کیے گئے تھے اور آئندہ آنے والے نبی کے متعلق بھی بتایا گیا تھا، لیکن اس کو یہ نہیں علم تھا کہ اب یہ نبی کون ہوگا، اس لیے اس نے جاننے کی کوشش کی۔ پہلے کتابوں کے تورات و انجیل کے اندر بھی اشارے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے، تو اس کو علم تھا کہ ایک نبی آئے گا، اب یہ وہ تلاش میں تھا کہ کون سا نبی وہ ہوگا۔ اچھا، کہتے ہیں وہ کذالک الرسل، اب تاریخ یہی بتاتی ہے کہ رسول تبعثوا فی احساب قومیہ، اپنی قوم کے اونچے خاندانوں میں وہ مبعوث ہوتے ہیں۔ وسألتک، اور میں نے تجھ سے سوال کیا، هل کان من فی آبائہ مالک، کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، کوئی بڑوں کے اندر بادشاہ گزرا ہے؟ فزعمت اللہ، تو آپ نے کہا کہ نہیں گزرا۔ فقلت، تو میں کہتا ہوں کہ لو کان من آبائہ مالک، اگر ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا، قلت، تو میں کہتا رجل یطلب ملک آبائہ، کہ یہ شخص اپنے آباء و اجداد کی بادشاہی کی جستجو کر رہا ہے، یعنی یہ جو یہ نظام، یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے نا، اس کے ذریعے یہ دراصل اپنے آباء و اجداد کی بادشاہی کو مطالبہ کر رہا ہے، اس کو حاصل کر رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو یہ کوئی کہا جا سکتا تھا، میں یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک سازش کے ذریعے اپنے آباء و اجداد کی جو بادشاہی ہے وہ اپنے پاس دوبارہ لوٹانا چاہتا ہے، لیکن چونکہ تو نے کہا ہے کہ یہ بادشاہ نہیں گزرا، تو پھر لہذا یہ تما تو کم از کم مشکل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت کے دعوے کے ذریعے یہ تما ہو کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی بادشاہی وہ اپنے پاس دوبارہ لوٹانا چاہتا ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ کہتے وسالتو کا، اور میں نے تجھ سے پوچھا، ان اتباعی ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے بارے میں، اضعفاؤہم ام اشرافہم، کہ کیا وہ کمزور لوگ ہیں یا وہ مضبوط لوگ ہیں؟ فقلتا، تو نے کہا بل ضعفاؤہم، کہ وہ کمزور لوگ ہیں عام طور پہ، وہم اتباع الرسل، رسولوں کے پیروکار ایسا ہی ہوتے ہیں، وہم، اور یہی ہوتے ہیں، ضعفائی لوگ ہوتے ہیں اتباع الرسل، رسولوں کے پیروکار، یعنی اولین جو پیروکار ان کے ہوتے ہیں وہ عام طور پہ کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو شہوتوں نے اور
وہ تمام چیزوں نے روکے نہیں روکتا کہ جو چیزیں عام طور پہ حق قبول کرنے سے روکتی ہیں. اب حق قبول کرنے سے کیا چیز روکتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ کسی کا جاہو جلال، کہ وہ کسی کا متبع بننا یہ پسند ہی نہیں کرتا ہے، کہ جاہو جلال والا بندہ، کہ وہ کسی کے سامنے یعنی کسی کے آگے سرنگوں ہو، کسی کی فرما برداری کرے، وہ یہ چیز قبول نہیں کرتا. تو عام طور پر اس کو یہ چیز قبول کرنے سے مانے ہوتی ہے. یا یہ ہے کہ وہ اپنے مال و اسباب کی وجہ سے گناہوں میں اس قدر منہمک ہوتا ہے کہ اس کی مالداری اس کو اس قدر گناہوں کے اندر ڈال دیتی ہے کہ وہ اس کا دل حق پرستی سے، یا اس کا دل کہہ لیں کہ صفائی اور ستھرائی سے وہ بہت دور ہوتا ہے، جس وجہ سے وہ مثلا جو شراب کے نشے کے اندر، زنا کے نشے کے اندر، اور لوگوں کو ظلم و جور کی وجہ سے، تو وہ اس لائق نہیں رہتا عام طور پہ کہ اول فرصت. بعد میں جب اس کو آہستہ آہستہ وہ دیکھتا ہے نا، اس کی دل کی صفائی ہوتی جاتی ہے، پھر وہ حق کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ اسلام غالب آ ہی رہا ہے، آ ہی رہا ہے، آ ہی رہا ہے. ابتدا کے اندر چونکہ وہ اپنے نشے کے اندر ہوتا ہے، معلوم ہوتا کہ تو عام طور پہ وہ اکثر و بیشتر جو امیر لوگ ہیں، ہمیشہ سے ایسا رہا ہے، امیر لوگ اول فرصت وہ مسلمان نہیں ہوتے. جبکہ سیدنا ابوبکر صدیق تو ایسا نہیں تھے نا. ابوبکر صدیق تو مالدار تھے، حسب و نسب والے تھے، چونکہ ان کی دل کی صفائی تھی. ان کے اندر حالت شرک کے اندر بھی ان کے اندر وہ خصلتیں تھیں کہ جو خصلتیں عام مشرکین کے اندر نہیں تھیں. تو ہمیں تو یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ ابوبکر صدیق شرک بھی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، واللہ عالم. لیکن کم از کم ان کے اندر اخلاقی برائیاں نہیں تھی اپنے. کیونکہ بار میں بھی نا داغینہ والا جو ایک واقعہ ہے صحیح بخاری وغیرہ کے، اس نے بھی یہ اقرار کیا تھا جو صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی تھی، وہ ابن الداغینہ نے ابوبکر صدیق کے بارے میں بیان کی. انک لتصل الرحم وتعین علی نوائب الحق وتصدق الحدیث، اس طرح کی باتیں وہی کی تھی. جی. فسالتک، اور میں نے تو اس سے پوچھا، ابو سفیان آپ سے میں نے پوچھا، هل کنتم تتہمونہ بالکذب، کیا تم ان پر جھوٹ کا کوئی الزام لگاتے ہو کہ ان کے بارے میں کوئی جھوٹ مشہور ہو، قبل ان یقول ما قال، اس نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے. فزعمت، آپ نے خود ہی کہا ہے کہ اللہ کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. فقد عرفت، تو کہتے میں پہچان گیا کہ انہ لم یکن لیدع الکذب، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جھوٹ کو چھوڑ دے علی الناس، لوگوں پر، یعنی لوگوں پر جھوٹ بولنا چھوڑ دے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر جھوٹ بولنا تو چھوڑ دے، ثم یذهب فیکذب علی اللہ، پھر وہ جائے اور اللہ پر جھوٹ بول دے. یعنی جو شخص لوگوں کو پر جھوٹ نہیں بولتا، وہ اللہ پر بھی جھوٹ نہیں بول سکتا. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ لوگوں پر جھوٹ بولنا تو چھوڑ دے، لیکن جب اللہ کے اوپر جھوٹ بولنے کی باری آئے تو پھر جھوٹ بول دے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. ایک منٹ سر. جی. تو فہل کنتم تتہمون بالکذب، نہیں، فقد عرفت انہ لم یکن لیدع الکذب، کہتے ہیں کہ میں یہ جان چکا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہ لم یکن لی، کہ ایک شخص ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جو لوگوں پر جھوٹ بولنا چھوڑ دے، ثم یذهب، پھر وہ جائے فیکذب علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بول دے. وسالتک، اور میں نے پوچھا آپ سے، هل يرتد احد منهم عن دینه بعد ان يدخله، یا کوئی شخص اسلام میں داخل ہونے کے بعد، دین میں داخل ہونے کے بعد اس سے مرتد بھی ہوا ہے، سختۃ لہ، دین سے نفرت کرتے ہوئے، نہیں دین سے متنفر ہو کر. وزعمت اللہ، آپ نے کہا کہ نہیں. کہتے وکذالک الایمان، اسی طرح ایمان کا معاملہ ہوتا ہے. ایمان ہوتا ہی یہ ہے، اذا خالط شاشۃ القلوب، کہ جب وہ دل کے سرور میں داخل ہو جاتا ہے. خالطہ
وہ گل جاتا ہے بشاشت القلوب، دل کی تہوں میں، دل کی سرور کے اندر۔ جب وہ دل کے سرور میں مل جاتا ہے نا ایمان، تو پھر وہ نکالا نہیں جا سکتا، یا وہ نکلتا نہیں ہے۔ اس کے اندر کمی زیادتی تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ پھر عام طور پہ نکلتا نہیں ہے۔ سختتاً لہو وسألتک، اور میں نے آپ سے پوچھا کہ حل یزیدون ام ینقصون، کہ کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ فزعمت انہم یزیدون، تو آپ نے کہا کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ وکذالک الایمان، ایمان کا یہی معاملہ ہوتا ہے، حتیٰ یتیم، حتیٰ کہ وہ مکمل ہو کے رہتا ہے، یعنی ایمان پھر پھیل کے رہتا ہے، وہ چھا کے رہتا ہے، وہ پھر کم نہیں ہوتا۔ وسألتک، اور میں نے آپ سے پوچھا، اچھا کہیں آپ کو مسئلے کی یا کوئی سوال ہو تو فوراً پوچھ لیجئے گا، تاکہ معاملہ اسی جگہ پہ ختم ہو جائے۔ کہیں کوئی سوال ہے ابھی تک جو اتنا پڑھا ہے ہم نے، اس کے متعلق کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ جی، کسی کا کوئی سوال نہیں؟ السلام علیکم شیخ صاحب، یہ جو ہے اذا خالط بشاشت القلوب، یہ بشاشت بی القلوب، جو ہے بشاشہ، اچھا یہ بشاشہ یعنی یہ ایک پورا ورڈ ہے، میں سمجھا یہ بشاشہ ہے تو اس میں بی حرف جر ہے۔ نہیں نہیں، بشاشہ یہ وہی بشاشت اردو میں القلوب، بھی یوز ہوتا ہے نا بشاشت؟ اچھا ہاں جی یہ وہی والا بشاشت، ہے، شرور کو بشاشت۔ کہتے ہیں یہ بشاشت، چاشنی، شرور، یعنی دلوں کی جو ایک کہہ لے کہ بشاشت، اب اس کو کیا ترجمہ اس کا کریں؟ لغت میں آپ دیکھ لیجیے گا بشاشت کی حقیقت کیا ہے۔ اور کوئی کسی کا سوال؟ سال تو کا، اور میں نے آپ سے پوچھا حل قاتل تموہ، کیا آپ نے ان سے کوئی قتال کیا ہے، کوئی جنگ ان کے ساتھ ہوئی ہے؟ فزعمت انکم قد قاتلتموہ، تو آپ نے کہا کہ تم ان سے قتال کر چکے ہو۔ فتکون الحرب بینکم و بینہ سجالا، اور جنگ تمہارے اور ان کے درمیان ایک ڈول کی طرح رہی ہے کہ جس میں باری لگی ہوتی ہے۔ ینالو منکم و تنالون منہ، وہ تمہیں نقصان پہنچا چکا ہے اور تم ان کو نقصان پہنچا چکے ہو۔ ینالو منکم، وہ تم سے، یعنی لفظی معنی تو ہے نالا میں نے لے لینا، کہ تم سے اس نے لیا ہے، یعنی تمہیں نقصان پہنچا دیا ہے اور تم نے انہیں نقصان پہنچایا ہے۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ، کہتے ہیں اسی طرح رسولوں کا معاملہ ہوتا ہے، تُبْتَلَىٰ، انہیں آزمایا جاتا ہے، ان پر آزمائش ڈالی جاتی ہے۔ جو ان کے اندر کمزور ایمان ہوتے ہیں ان کے ایمان کو کھنگالا جاتا ہے، یعنی ان پر مصیبتیں ڈال کر، ان کو شکستوں سے دو چار کر کے، ٹھیک ہے، یعنی ظاہری طور پہ جو شکست ہوتی ہے، لیکن حقیقت کے اندر تو مسلمان کبھی بھی شکست خوردہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ مسلمان سارے کے سارے بھی قتل ہو جائے نا، وہ تب بھی شکست خوردہ نہیں ہوتا حقیقت کے اندر۔ ظاہری طور پر وہ شکست ان کو نظر آتی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نا شہیدوں کا خون رائگاں نہیں جاتا کبھی بھی، کیونکہ وہ جیت جائیں تب ان کے لیے غلبہ ہی غلبہ ہے، ان کے لیے جیت ہی جیت ہے، اور اگر وہ ہار جائیں تب، یعنی شہید ہو جائیں، تب وہ ان کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ تو کبھی بھی جو قتال ہوتا ہے، جو مجاہد ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ہارتا نہیں ہے، کبھی بھی اس کو شکست نہیں ہوتی کسی بھی صورت کے اندر۔ ہاں وہ خود پاؤں اکھاڑ کے بھاگ آئے تو پھر اس کے لیے شکست ہی شکست ہے۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَىٰ، اسی طرح رسولوں کو آزمایا گیا ہے۔ ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ، پھر عاقبت یعنی انجام کار انہی کے لیے ہوتا ہے، انہی کے حق میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابتداءً ان پر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ان کا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی رسول، کہ رسولوں کا انجام بخیر نہ ہوا، ان کا انجام بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ وسألتک، اور میں نے آپ سے پوچھا حل یغدر، کہ کیا وہ نبی جو ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کیا وہ دھوکہ دیتے ہیں، یعنی عاشقنی کرتے ہیں؟ فزعمت انہ لا یغدر، آپ نے خود ہی کہا کہ وہ غدر نہیں کرتے۔ وکذلک الرسل لا تغدر، اسی طرح رسول کبھی بھی غدر نہیں کرتے۔ وسألتک، اور میں نے آپ سے پوچھا تھا هل قال هذا القول احد قبلہ، کیا یہ بات یعنی نبوت والی بات ان سے پہلے کسی نے کہی ہے، کسی شخص نے؟ فزعمت، تو آپ نے کہا ہے کہ اللہ نہیں۔ فقلت، تو میں کہتا ہوں کہ لو قال هذا القول احد قبلہ، اگر یہ بات
اس سے پہلے کسی شخص نے کہی ہوتی، ان سے پہلے کسی شخص نے کہی ہوتی، قلت تو میں کہتا کہ راجل، کہ یہ ایک ایسا شخص ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص ہیں، اعتم بقول، کہ جس نے ایسے قول کی، ایسی بات کی کا پیچھا کیا ہے، قیل قبلہ، جو اس سے پہلے کہہ دی گئی ہے، یعنی اسی نے اسی طریقے سے کہہ لیں کہ اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کیا کہ جو پہلے منوایا جا چکا ہے، یا ایسی بات کر دی ہے کہ جو اس سے پہلے کسی شخص نے کی ہے، تو یہ کوئی نئی بات تھوڑی لے کر آئے ہیں، یا کوئی ان کا امتیاز اس کے اندر کیسا ہوتا ہے؟ یہ ایسی بات، رجل، ایک ایسا شخص، تما، جس نے پیروی کی ہے، بقول، ایسے قول کی، قیل قبلہ، جو ان سے پہلے کہا گیا ہے کسی شخص کی طرف سے، قالا، تو کہتے ہیں ابو سفیان، ثم قالا، پھر انہوں نے کہا، شاہ روم نے کہا، بما یامرکم، کہ وہ کس چیز کا تمہیں حکم دیتے ہیں؟ قلت، میں نے کہا، قلتا، آپ نے کہا۔ اب یہ سوال اس حدیث کے اندر تو نظر نہیں آیا ہمیں پیچھے، لیکن چونکہ دوسری روایات کے اندر اس چیز کا ذکر ہے، بخاری کی روایت کے اندر ہی 7ویں 8ویں نمبر غالباً حدیث ہے، یا کوئی اس طرح کے پیچھے والی، تو یعنی ابتدا کے اندر ہی، بخاری کی ابتدا کے اندر ہی یہ حدیث ہے تفصیلی اسی طرح، تو اس کے اندر یہ سوال بھی تھا کہ بما یامرکم، کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان نے پھر جواب دیا تھا جس طرح دیگر جواب دیے ہیں، اس میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے، یہ رہ گیا ہے راوی سے، تو کہتے ہیں کہ ثم قال، پھر انہوں نے کہا کہ بما یامرکم، وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ قلتا، تم نے کہا تھا کہ یامرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصلۃ والعفاف، وہ ہمیں حکم دیتے ہیں نماز کا، زکوٰۃ کا، صلہ رحمی کا، والعفاف، اور پاک دامنی کا، یہ اس کا جو ہے نا ماٹو ہے نبی کا۔ قال ان یکن ما تقول فی حقا، اگر تم یہ جو تم کہہ رہے ہو اس شخص کے بارے میں، اگر یہ حق ہے، ان یکن، اگر ہے، ما تقول فی، جو اس شخص کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، حقا، حق بات، فانہ نبی، تو یاد رکھو کہ وہ نبی ہے، وہ ایک سچا نبی ہے، کہ علامات انہوں نے پہلے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھی تھی، تو ان کی اگر نصاب یہ ہے نا کہ جو جو باتیں آپ نے ان کے بارے میں کہی ہیں، یہ اگر واقعی یہ حق ہے ان کے بارے میں، تو یہ نبی ہے۔ وقد كنت اعلم انه خارج، اور میں پہلے جانتا ہی تھا کہ یہ نکلنے والے ہیں، خارج ہونے والے ہیں ایسے نبی۔ ولم اکن، لیکن لم اکن اظنه منکم، لیکن میں انہیں تم میں گمان نہیں کرتا تھا کہ وہ تمہارے اندر، یعنی تم عربوں کے اندر وہ نبی نکلیں گے، میں نہیں یہ گمان کرتا تھا، لیکن مجھے یقین تھا، میں جانتا تھا کہ وہ نبی خارج ہونے والے ہیں۔ ولم اکن اظنه منکم، میں نہیں گمان کرتا تھا کہ وہ تم عربوں کے اندر یا مکہ کے باشندوں میں ہوں گے۔ ولو انی اعلم، اگر میں جان لیتا کہ انی اخلص الیہ، کہ میں اس کی طرف چلا جا سکتا ہوں، میں ان تک پہنچ سکتا ہوں، اخلص الیہ، اس کی طرف میں جا سکتا ہوں، تو لاحببت لقاء، تو میں ضرور بے ضرور ان کی ملاقات کی تمنا کرتا یا پسند کرتا، اگر میرے لیے یہ ممکن ہوتا، مجھے یہ یقین ہو جاتا کہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوں، تو میں پسند کروں گا ان سے ملاقات۔ ولو کنت عندہ، اگر میں ان کے پاس ہوتا، ان کے غلاموں میں، غسلت ان قدمیہ، تو میں ان کے قدم دھوتا، سبحان اللہ، میں ان کے قدم دھوتا۔ اب دیکھیں، یہ اندر سے اقرار کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، لیکن کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ ولو کنت عندہ، اگر میں ان کے پاس ہوتا، لغسلت ان قدمیہ، تو میں ان کی قدم دھوتا۔ ولا یبلغن، یہ بڑی اہم بات، ولا یبلغن، کہتے ہیں ضرور بے ضرور غالب آ جائے گی، ملکہ، ان کی بادشاہی، ان کی جو حکومت ہے وہ غالب آ جائے گی، ما تحت قدمیہ، میرے اس پر غالب آ جائے گی جو میرے قدموں کے نیچے، یعنی اس تخت پر یا اس حکومت پر وہ بھی غالب آ جائیں گے ایک وقت کے بعد، کہتے ہیں وہ لازمی طور پر غلبہ پا لیں گے، ان کی بادشاہی غلبہ پا لے گی، ما تحت قدمیہ، میرے قدموں کے ماتحت پر۔ قال ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو خط منگوایا، فقرأہ، اور اس کو پڑھا، فإذا فیہ، اب یہ ترجمان نے پڑھا ہوگا نا، فإذا فیہ، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس سے ثابت ہوا کہ جب غیر مسلموں کو خط لکھیں تو اس میں بسم اللہ لکھا جائے گا، یہ اصول ہے، ہمارے عام طور پہ یہ چیز نہیں رکھی جاتی۔
من محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے اصل، محمد اللہ کے رسول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے۔ آپ نے مختصراً اپنا تعارف لکھا کہ یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے الی ہرقل عظیم الروم۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط کی جتنے آداب تھے اس کو ملحوظ رکھا، کہ مخاطب یہ نہیں کیا کہ اے کافر، اے فلاں، اے فلاں، جس طرح کی ہمارے ہاں فتویٰ بازی ہوتی ہے۔ جو کسی کا عہدہ ہے اس کا، چاہے وہ عہدہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا اقرار کر کے اس کو دعوت دینی چاہیے۔ اپنے فرمایا الی ہرقل، یہ ہرقل کی طرف ہے، عظیم الروم، جو روم کا بادشاہ ہے یا عظیم کا فرما روا ہے، روم کا فرما روا ہے۔ اور آگے کہا سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس شخص پر کہ جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اب مشرکین کو، کافروں کو سلام میں پہل نہیں کرنی چاہیے، یہ جائز نہیں ہے، یعنی ان پر سلامتی اس کو مخاطب کر کے السلام علیکم کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں عمومی سلامتی کی دعا کی جا سکتی ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کی ہے، سلام علی من اتبع الہدی، ہر اس شخص پر سلامتی ہو کہ جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ اما بعد فإنی ادعوکم بدعایت الاسلام، بے شک میں تمہیں بلاتا ہوں بدعایت الاسلام، اسلام کی دعوت کے ساتھ، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، یعنی قبول اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ فإنی ادعوکم بدعایت الاسلام، اور ایک بدعایت الاسلام، اسلام کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ اسلم تسلم، اسلام لے آؤ محفوظ رہو گے، آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اسلام لے آئیں۔ اسلم تسلم، دنیا میں بھی محفوظ رہو گے، آخرت میں بھی۔ وہ اسلم، یعنی دنیا میں محفوظ کیا رہو گے کہ تمہاری یہ حکومت برقرار رہے گی۔ اب اس نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ میری حکومت برقرار رہے گی، اس نے سمجھا شاید میں اسلام لے آؤں گا دوسرے مذہبوں کی طرح مجھے بھی بالکل ہی غلام ہو کے رہنا پڑے گا، اور میں بالکل بھی نہیں بادشاہی نہیں کر سکتا۔ اسلم تسلم، اسلام لے آؤ بچ جاؤ، سلامتی پا جاؤ۔ وہ اسلم، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی سلامتی پا جاؤ۔ وہ اسلم، اور اسلام لے آؤ، یؤتیک اللہ اجرک مرتین، یؤتیک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا، اجرک، تمہارا اجر، مرتین، دوہرا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ جو شخص کسی ملت کو چھوڑ کر آتا ہے، ایسی ملت جو آسمانی ملت ہے، اس کو چھوڑ کر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اس پہلے نبی کی نبوت جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن وَأَسْلِمْ، اور اسلام لے آؤ، یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا، اس طرح صحیح بخاری کی حدیث کے اندر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتَ، یعنی ایک پہلے نبی کی نبوت پر عمل کرنے کا اور ایک اس نبی کی نبوت پر عمل کرنے کا، تو دونوں نبیوں کو اس نے تسلیم کیا ہے تو ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ وَإِن تَوَلَّيْتَ، اگر تم پھر گئے، اگر آپ پھر گئے، فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، تو تم پر تمہارے گناہ کا تو گناہ ہے ہی ہے نا، تمہارے شرک یا تمہارے کفر کا گناہ تمہارے اوپر ہے ہی ہے۔ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، تو تم پر ان کسانوں کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہے کہ جو اسلام نہیں قبول کریں گے تمہاری وجہ سے، یعنی جو تمہارے ماتحت رہ کے اسلام نہیں قبول کر سکیں گے، ان کا گناہ بھی تمہارے ذمہ ہے، تمہارے اوپر ہے، ان پر تو ہے ہی ہے لیکن تمہارے اوپر بھی ہوگا، ٹھیک ہے، کہ تم آڑ بنے ہو ان کو قبول اسلام میں۔ اور ساتھ یہ آیت لکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو مشترکہ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، الا اللہ ہے یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم ایک دوسرے کو اللہ کے چھوڑ کر رب نہ بنائیں۔ فإن تولوا، اگر تم پھر گئے، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، تو پھر گواہ رہنا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، تم مسلمان نہیں ہوئے تو اگر تم تو پھر گئے تو پھر تم گواہی ہماری دینا۔ فلما فرغ من قراءۃ الکتاب، جب یہ شاہ روم اس خط کو پڑھنے سے فارغ ہوا،
اس نے یہ سارے اپنے کومنٹ بھی دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ ارتفعت الاصوات عنده، تو اس کے ہاں آوازیں بلند ہونے لگی، وکثر الغلط لغط، اور شور شرابہ بڑھ گیا، ٹھیک ہے، شور شرابہ بڑھ گیا، آوازیں بلند ہونے لگی، متزلزل ہو گیا نا اس کی عوام، سامنے والے جو حواری ہیں۔ اب اس نے یہ جب منظر دیکھا نا، اس کو اپنی سلطنت خطرے میں نظر آئی، اس نے دنیا کی زندگی کو، دنیا کے عروج کو آخرت کے اوپر ترجیح دے دی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے مجھے یہ سلطنت دی ہے وہ دوبارہ سے مجھے یہ سلطنت دے سکتا ہے۔ اس نے قبول اسلام میں اس کی یہ سلطنت معنی ثابت ہوئی، تو آوازیں بلند ہوئی اس کے پاس اور شور شرابہ بڑھ گیا۔ کہتے ہیں وہ ہمارا بنا فاخرجنا، اور ہمارے بارے میں ابو سفیان کہتے ہیں وہ ہمارے بارے میں اس نے حکم دیا تو فاخرجنا، تو ہمیں باہر نکال دیا گیا، کہتے ہیں باہر کے بندے ہیں، کہیں جا کے باہر نہ بتا دیں کہ اس شاہ روم کی سلطنت خطرے میں آ گئی ہے۔ تو کہتے ہیں ہمارا بنا، اس شاہ روم نے ہمیں ہمارے بارے میں حکم دیا، فاخرجنا، ہمیں باہر نکال دیا گیا اس دربار سے۔ قال فقلت لاصحابی، تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہینا خرجنا، جب ہم باہر نکل آئے، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لقد امیرا امر بن ابی کبشہ، لقد امیرا، البتہ غالب آ گیا ہے، پھیل گیا ہے، امر بن ابی کبشہ تھا، ابن ابی کبشہ کا معاملہ، یعنی ابن ابی کبشہ، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے رہے تھے۔ یہ ابو کبشہ کون تھے، اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اندر کوئی غیر معروف شخصیت تھے کبشہ، ابو کبشہ کوئی غیر معروف تھے، ان کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کر دی گئی۔ عام طور پہ عرب کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کو مذمت کے طور پر ذکر کرنا ہو نا، تو پھر ان کو کسی غیر معروف کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے ان کے نسب کے اندر۔ تو ابو کبشت کون جانتا تھا، اس کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کون ہے کون نہیں ہے حقیقی۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ دادی کی طرف سے، نانی کی طرف سے کوئی رشتہ دار تھے، کوئی کیا کہتے ہیں کوئی کیا کہتے ہیں، بار کیا ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ، یعنی نبوت کا جو معاملہ ہے یا اسلام یا دین کا جو معاملہ ہے، وہ غالب آ گیا ہے۔ کیوں؟ انہو لیخافہ مالک بنی الاسفر، کیونکہ اس سے ڈرتا ہے بنو الاسفر کا بادشاہ بھی، بنو الاسفر۔ اب یہ اسفر کا معنی تو ہوتا ہے گندم کو یا سونے کو کہتے ہیں، سونے کو کہتے ہیں کہ سونے والے، یعنی وہاں سونا بہت زیادہ تھا، زیورات جو سونا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تھا۔ تو بہرکیف یہ بولا جاتا ہے رومیوں کے اوپر یہ لفظ بولا جاتا ہے بنو الاسفر، روم کا شاہ روم یہ بھی ڈرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کا مطلب ہے، کہتے ہیں کہ ابن ابی کبشہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بڑا غالب آ رہا ہے۔ قالا، کہتے ہیں فما زلت موقنا، کہتے ہیں اس وقت سے ہی، یہ 6 ہجری کا واقعہ، اسی وقت سے کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا، فما زلت موقنا، مجھے یقین رہا اس ہمیشہ سے، اس کے بعد بامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کا، یعنی آپ کے دین کے متعلق مجھے اب یقین ہو گیا کہ انہ سیظہر، ان قریب وہ غالب آ کے رہے گا۔ اس وقت سے کہ شاہ روم جیسا بندہ اتنا مضبوط وہ یہ کہتا ہے اور یہ ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے، کہتے مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ دین پھیل کے رہے گا۔ حتیٰ ادخل اللہ علیہ الاسلام، حتیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اسلام کو داخل کر دیا، یعنی مجھے اسلام میں داخل کر دیا۔ حتیٰ ادخل اللہ علیہ الاسلام، تاکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مجھ پر داخل کر دیا، مجھے اسلام کی توفیق سے نواز دیا۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے۔ کسی کا کوئی سوال اس معاملے کے اندر؟ اس حدیث کے اندر بے شمار ایسے کہہ لیں کہ فوائد ہیں اس کو نکالا جا سکتا ہے۔ کسی کا کوئی سوال اس میں جی؟ حدثنا حسن الحلوانی
عبد بن حمید قال حدثنا یعقوب وهو ابن ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابی عن صالح عن ابن شہاب بهذا الاسناد وزاد فی الحدیث، اور اس حدیث میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، وکان قیصر لما کشف اللہ عنہ جنود فارسہ، کہ کیسر کے جب اللہ تعالیٰ نے اس سے فارس کے لشکروں کو شکست دی، یعنی دور کر دیا، مطلب یہ کیسر، اللہ تعالیٰ نے کیسر کو یہ توفیق دی کہ اس نے فارس یعنی ایرانی لشکروں کو شکست دی نا جب، تو مشا من حمصہ، تو وہ حمص سے چلا الی ایلیا، ایلیا یہ فلسطین کی طرف، یعنی اس میں مسجد اقصی کی طرف وہ گیا، شکرن، اس شکر کرتے ہوئے، یعنی مسجد اقصی میں میرا خیال کوئی عبادت کرنے گیا تھا یا کیا، شکرن لما ابلاہ اللہ، جی شکرن، اس شکر کرتے ہوئے لما، اس نعمت کا، ابلاہ اللہ جو اللہ نے انہیں عطا کی تھی، ٹھیک ہے، بلا کا لفظ نعمت کو ہی بولا جاتا ہے نا، بلا ان حسنا، تو اللہ نے جو ان کو نعمت دی تھی، یعنی یہ فتح، اور جو فتح کی اور فارس کو شکست دینے کی، جو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ ایلیا تک پہنچا ہمت سے، وقال فی الحدیث، اور اس حدیث میں یہ الفاظ میں، اب یہ پوری حدیث ہے نا لمبی، اس میں کیسر کا واقعہ ہے، وقال فی الحدیث، اور حدیث میں یہ الفاظ ہیں، من محمد عبد اللہ و رسولہ، محمد عبد اللہ، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول کی طرف سے یہ خط ہے، وقال، اور اس میں یہ الفاظ میں ہے، اسم الیریسیین، اریسیین اور یریسیین دونوں ایک ہی معنی ہے، یریسیین یا کے فتح کے ساتھ، وقال، اور اس میں یہ الفاظ میں ہے، بداعیت الاسلامی، ٹھیک ہے، ادھر تھا بدعایت الاسلامی اور ادھر ہے بداعیت الاسلامی، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، دعوت، اسلام کی دعوت، سمجھ آ گئی جی، کوئی کنفیوژن تو نہیں اس میں؟ باب کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوں کا بیان، الی ملوک الکفاری، کفار کے بادشاہوں کی طرف، کافر بادشاہوں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوں کا بیان، یدعوہم الی اللہ، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک بادشاہوں کو خط لکھے ہیں اور انہیں اسلام کی دعوت دی ہے، ہر علاقے کے بادشاہ کا ایک تخلص، یا کہہ لیں آپ لقب کیا ہوتا تھا مختلف، اس طرح ہمارے ادھر صدر یا وزیر اعظم ہوتا ہے، اور یعنی جو ڈیموکریٹک مسلم جو ڈیموکریٹک کنٹری ہے نا، وہاں تو یہ وزیر اعظم یا صدر ہوتا ہے، پرائم منسٹر، اور ہم جو پہلے ہوتے تھے بادشاہ ہوتے تھے، جس طرح ہندوستان کے اندر بادشاہ کا نام کیا ہوتا تھا، راجا ہوتا تھا، راجا کہتے تھے نا ہندوستان کے بادشاہ کو، اس سے اس طرح انگریز کیا کہتے تھے، جارج کہتے تھے یا ایڈورڈ، ٹھیک ہے، اس طرح پہلے جو ہوتے تھے بادشاہ ان کے بھی اپنے اپنے نام ہوتے تھے، مثال کے طور پر ایرانیوں کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، ایرانی بادشاہ کو کسرا، اور اس طرح روم کے بادشاہ کو کیسر کہتے تھے، اور حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی، اور قبطیوں کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، مصر کے اندر نا قبطی جو ہوتے تھے ان کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، اس طرح مختلف ہر دور کے اندر رہے ہیں۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ فرعون نام کا بندہ ہے، کوئی بندہ فرعون نام کا نہیں، فرعون ایک عہدہ ہے، اس عہدے پر مختلف افراد آئے ہیں، اس طرح جو کسرا ہے، اس نام کا کوئی ایک بندہ نہیں ہے، کسرا مختلف جو بھی بادشاہ آیا ہے ایرانیوں کا اس کو کسرا کہتے ہیں۔ جی حدثنا یوسف بن حماد المانا،
یہ لفظ کیا ہے جی آپ کے پاس؟ المانی، ٹھیک ہے. حدثنا یوسف بن حماد المانی قال حدثنا عبد الاعلى عن سعید عن قتادة عن انس ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب الى کسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کی طرف یعنی ایرانی فرما روا کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا. وَإِلَى قیصر، اور رومی فرما روا کی طرف کیسر کی طرف آپ نے خط لکھا. وَإِلَى النجاشی، اور حبشہ کے فرما روا کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا. وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ، اور ہر سرکش یا ہر یعنی ہر کافر ظالم بادشاہ کی طرف آپ نے خط لکھا. جبار یہاں مراد کافر اور ظالم مراد ہے. یعنی جس کو اللہ نے حکومت دی ہوئی ہے. یدعوہم الی اللہ تعالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے. ولیس بالنجاشی، کہتے ہیں یہاں جو نجاشی کا ذکر ہے نا، اس سے وہ نجاشی مراد نہیں ہے. ولیس بالنجاشی، یہ وہ نجاشی نہیں ہے الذی صلی علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تھی. وہ تو مسلمان ہو گیا تھا، اور یہ والا نجاشی پتہ نہیں مسلمان ہوا تھا کہ نہیں. الی النجاشی سے مراد یہاں جو خط کے اندر ذکر کیا گیا نا، تو یہ وہ نجاشی نہیں ہے جس پر نماز جنازہ پڑھی تھی. یہ بعد میں فوت ہونے والا نجاشی ہے. وحدثناه محمد بن عبد الله الرازي قال حدثنا، راضی نہیں ہے یہ لفظ، روزی. حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمثله ولم يقل، اور اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں اس حدیث کے اندر. وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ والے الفاظ نہیں ہیں. قال وحدثنيه نصر بن علي الجهزمي قال اخبرني ابي قال حدثني خالد بن قيس عن قتادة عن انس ولم يذكر، اس میں یہ الفاظ کہتے نہیں ہیں وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم. آگے غزوہ حنین کا ذکر ہے، یہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. کسی کا کوئی سوال ہے اس بارے کے اندر تو وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، پھر سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.